الحمد للہ وکفى وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض وصلی علی ولد محمد فی البلاد صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها القرب یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم سیدہ شباب اہل الجنة الحسن والحسین صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نماز والا درود شریف سب حضرات بلند آواز سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور فیصل آباد کے غیور شہریوں، جس طرح میچ فائنل میں داخل ہو جاتا ہے، اس طرح وقت بھی فائنل میں داخل ہو چکا ہے۔ مقرر دو ہیں، ایک میں اور ایک آپ کے محبوب خطیب مولانا شبیر احمد عثمانی۔ مجھ سے قبل مولانا طاہر اشرفی صاحب نے بھی، مولانا علامہ شاہ نواز فاروقی صاحب نے بھی، اور سارے جتنے بھی ہمارے مقرر ہیں، الحمدللہ بہت ہی آسن انداز سے عظمت صحابہ اور اہل بیت بیان کی ہے۔ یہ کانفرنس آج سے 62 سال پہلے، آج سے یعنی 1962 میں اس کانفرنس کا آغاز میرے والد محترم حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور آج یہ 64ویں سالانہ کانفرنس ہے۔ سب کو الحمدللہ 62 میں آغاز ہوا اور 64ویں یہ کانفرنس ہے۔ اس کانفرنس کے بانی بھی جنت میں پہنچ گئے، اور ان کے جو یہاں رفقا تھے، الحاج حاجی محمد اکرم بیگ صاحب، حافظ محمد سلیم صاحب، حافظ اسحاق صاحب، محترم جاوید صاحب، شیخ الحدیث مولانا فضل امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حافظ اسحاق صاحب، بغدادی صاحب، یہ سب
حضرت کے رفقا تھے، اللہ ان سب کی قبروں کو منور فرمائے، اور انجمن مدنیہ حنفیہ جس کے اس وقت سرپرستی مولانا محمد یوسف صاحب فرما رہے ہیں، جو اس مسجد کے خطیب ہیں، ان کے ساتھ اسحاق صاحب کے بیٹے عبداللہ بھی ہیں، چودھری یونس گجر بھی ہیں، شہزاد بھی ہیں، یہ حضرات، ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے۔ صادق صاحب بھی ہیں، اور اسی طرح مرکزی علماء کونسل ضلع فیصل آباد سٹی کے مولانا الطاف اللہ فاروقی صاحب اپنے رفقا کے ساتھ آئے، ضلعی صدر مولانا نعیم طلحہ صاحب اپنے رفقا کے ہمراہ تشریف لائے، ڈویژنل صدر مولانا عابد فاروقی صاحب اپنے رفقا کے ہمراہ تشریف لائے، اور شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد طیب صاحب امدادیہ سے تشریف لائے، شیخ الحدیث مولانا عزیز الرحمن رحیمی صاحب دارالقرآن سے تشریف لائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان علماء کی سرپرستی اس وقت جو ہم سب کی یہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین زور سے کہیں۔ ہم نے ماضی میں 2000 سے پہلے اس جلسے کی کانفرنسیں اور پروگرام اس زمانے کے دیکھے۔ اس زمانے میں میرے والد محترم بیان کرتے تھے تو مفتی شہر مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدارت کرتے تھے، مفتی شہر مفتی ضیاء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدارت فرماتے تھے، مجاہد ختم نبوت مولانا تاج محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدارت فرماتے تھے، مولانا اشرف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ خطاب کرتے تھے، اور اس سٹیج پر مولانا عبدالستار تونسوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ، مولانا ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ، مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جتنے ہمارے اکابر بزرگ اسلاف گزرے ہیں وہ سب اس سٹیج کی زینت رہے ہیں۔ آج ان کے لگائے ہوئے پودوں کو ضیاء القاسمی کے جانشین نے بھی زندہ رکھا ہے، ضیاء القاسمی کے ان روحانی فرزندوں نے بھی زندہ رکھا ہے۔ یہ مولانا اعظم فاروق ہوں یا جامعہ کے ناظم مولانا حفیظ الرحمان ہوں، انہوں نے مولانا عبدالغفار تحصیل والی مسجد سے، اور اسی طرح ہمارے پیر جی خالد محمود قاسمی صاحب جو کہ سرپرستی فرما رہے ہیں پروگرام کی، میں نظرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، یہ جو حالات ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے ان بزرگوں نے اس کانفرنس کا عنوان رکھا تھا شہادت کانفرنس، کہو سبحان اللہ۔ اس کی شیشی میں کھولتا ہوں، یکم محرم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ 10 محرم کو نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ ہمارے ان بزرگوں نے اس کا موضوع اس لیے شہادت رکھا، ایک مکرم ایک مقرر حضرت فاروق اعظم کو خراج تحسین پیش کرے، دوسرے مقرر حضرت حسین کو خراج عقیدت پیش کرے۔ اور یہ ذی الحج اور یہ محرم یہ شہادتوں کی عظیم داستان ہے۔ 10 ذی الحج کو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عظیم قربانی دی۔ 10 ذی الحج کو قربانی دینے والا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام روشن کر گیا، اور 10 محرم کو حسین ابن علی جام شہادت نوش کر کے حبیب اللہ کا نام روشن کر گیا۔ ہم نے 10 ذی الحج والے کو بھی
خراج تحسین پیش کرنا ہے، ہم نے 18 ذی الحج والے کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہے، ہم نے 1 محرم والے کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہے، ہم نے 10 محرم والے کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا مرکز ہے، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ میرے محترم دوستو، جس طرح مجھ سے قبل مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل بیت کی عظمت بیان کر رہے تھے، میں اسی موضوع کو آگے بڑھانے کے بعد اپنے برادر محترم کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور آپ سے مخاطب ہوں۔ میں چند منٹ آپ کے اور لینا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین کون ہے؟ زور سے سبحان اللہ کہیں۔ آؤ ذرا میرے ساتھ تصورات میں غوطہ لگائیں، میں آپ کو مدینے لے چلوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، سامنے سے حضرت حسن حسین تشریف لے آئے۔ یہ دونوں معصوم بچے کھیلتے کھیلتے گر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑ کے ان شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ فیصل آباد والوں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہزادوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا تھا، اسی طرح آپ بھی حضرت حسن کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں، اسی طرح حضرت حسین کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں۔ اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا مرکز ہے، صحابہ بھی ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ اور حسین کون؟ جس دن حسین پیدا ہوا تو حضرت علی نے رسول اللہ کو اطلاع دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور نے حضرت حسین کے کان میں اذان دی، میرے ہاں بچہ پیدا ہو، آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو۔ مولوی اذان دیتا ہے، پیر اذان دیتا ہے، آپ کا مرشد اذان دیتا ہے، میں کیوں نہ قربان جاؤں حضرت حسین پر کہ میرا حسین پیدا ہوا۔ اس کے کان میں اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور میرے پاک پیغمبر نے حسین کو گڑتی دی۔ ہم گڑتیاں دیتے ہیں اپنے بچوں کو شہد کی، لیکن میں قربان جاؤں حضرت حسین ابن علی کی کہ اس کو گڑتی رسول اللہ نے لعاب دہن سے دی تھی۔ میرا حسین ایسا خوبصورت رسول اللہ کا پھول ہے، حضور نے فرمایا دنیا والوں میرے 2 پھول ہیں، ایک کا نام حسین، ایک کا نام حسن۔ ایک دن حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں عصر کی نماز ہم نے مسجد نبوی میں پڑھی، نماز حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ جب ہم باہر نکلے تو باہر یہ شہزادے کھیل رہے تھے، حضرت صدیق اکبر نے حضرت حسن کو اٹھا لیا اور کندھوں پہ بٹھایا۔ میرے ساتھ ذرا غوطہ لگائیں، سبحان اللہ کہیں، آخر تک جو گھنٹہ گھر تک ہے زور سے سبحان اللہ کہیں۔ میں خطیب یورپ و ایشیا مولانا محمد ضیاء القاسمی کی خطابت کا ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ کہیے ذرا۔ فرماتے تھے کہ میں صدیق کے قربان جاؤں، ہجرت کی رات اس کے کندھوں پر نبوت سوار، اور آج ابو بکر صدیق کے کندھوں پر ولایت سوار، اور ولایت سوار کرانے والا بھی اللہ اور نبوت بھی
ابو بکر کے کندھوں پہ بٹھانے والا بھی اللہ۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میرے دوستو، خطبہ، مقررین، وائزین، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو تعلق خلفائے راشدین کا اہل بیت کے ساتھ تھا اس کو بیان کریں۔ میرا ابو بکر حسین سے محبت کرتا تھا، میرا فاروق اعظم حسن سے محبت کرتا تھا، میرا عثمان غنی حسین سے محبت کرتا تھا، میرا علی مرتضیٰ اہل بیت سے محبت کرتا تھا، میری فاطمہ عائشہ سے محبت کرتی تھی، اور اہل بیت خلفائے راشدین سے محبت کرتے تھے۔ خلفائے راشدین اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ اہل بیت کون ہے؟ جن کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اور دنیا والوں میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، انہوں نے بدری صحابہ کو جتنے وظیفے مقرر کیے تھے اتنے ہی وظیفے ان دونوں شہزادوں کے مقرر کر دیے۔ حالانکہ حضرت حسین بدر میں نہیں گئے، حالانکہ حضرت حسین، حضرت حسن بدر میں نہیں گئے، مگر میں قربان جاؤں حضرت فاروق اعظم کی محبت پر کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، حسنین کریمین سے محبت کرتے تھے، بی بی فاطمہ سے محبت کرتے تھے، حضرت علی سے محبت کرتے تھے۔ بدری صحابہ جتنا وظیفہ ان شہزادوں کا مقرر کر دیا۔ پھر چادریں آئیں فتوحات سے، تو حضرت عمر نے دیکھی چادریں فتوحات میں جو آئیں، اس میں حضرت عمر کو چادر پسند نہ آئی کہ جو میں حضرت حسین کو دوں۔ دوبارہ یمن میں بھیجا قاصد کو کہ یمنی چادر خوبصورت لاؤ، ایسی چادر لاؤ جب یہ میرے شہزادے پہنے تو جس طرح رسول نے فرمایا کہ یہ میرے دو پھول ہیں، اس چادر میں جب یہ مجھے نظر آئے تو مجھے اسی طرح یہ پھول چمکتے نظر آ جائیں۔ تو میرے محترم دوستو، ہم نے صحابہ کا بھی تحفظ کرنا ہے، اہل بیت کا بھی تحفظ کرنا ہے۔ جس طرح یہ سٹیج پر پیغام پاکستان کا ذکر ہے، خلفائے راشدین کا ذکر ہے، صحابہ کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، اور اس طرح میسج بھی جس طرح مجھ سے پہلے دوستوں نے دیا کہ ہم نے تحفظ کرنا ہے۔ اب تحفظ کے طریقے بدل چکے ہیں۔ ہم نے نچلے لیول سے لے کر وفاق کے لیولوں تک یہ بات طے کروا لی ہے کہ پاکستان میں مقدس ہستیاں، خلفائے راشدین، صحابہ، ازواج مطہرات، اہل بیت، آئمہ، اور یہ سب ایمان کا حصہ ہے۔ ان کی توہین کوئی شخص نہ کرے، اگر کرے گا سوشل میڈیا پر نظر آئے یا کہیں بھی نظر آئے تو میرے محترم دوستو، آپ نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا۔ پہلا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ 15 پہ کال کریں۔ آپ ہوم ڈپارٹمنٹ کی جو انہوں نے 2 نمبر دیے ہیں، جتنے بھی ٹک ٹاک پہ گستاخانہ چیزیں آ رہے ہیں، آپ سب صحابہ کے پہرے دار بن جاؤ۔ بنو گے؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ اگر کوئی گستاخانہ مواد دیکھو گے اطلاع کرو گے؟
اگر کوئی شخص صدیق کی توہین کرے، فاروق کی توہین کرے، عثمان کی توہین کرے، علی مرتضیٰ کی توہین کرے، حسین ابن علی کی توہین کرے، اہل بیت کی توہین کرے، قرآن کی توہین کرے، بیت اللہ کی توہین کرے، مدینہ الرسول کی توہین کرے، تو آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا بلکہ قانون کی مدد لینی ہے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کی ایک کال کے منتظر ہے۔ جو مقرر، جو خطیب گستاخی کرے گا انشاءاللہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ صدیق کا نام بلند ہوگا، فاروق کا نام بلند ہوگا، حسین کا نام بلند ہوگا، علی کا نام بلند ہوگا، اور ان کے ذکر سے پاکستان میں امن بھی آئے گا، پاکستان میں انشاءاللہ استحکام بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو آپ یہ سب کچھ کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ تو میں مرکزی علماء کونسل سٹی، ضلع، ڈویژن اور صوبائی اور مرکزی قیادت کو شاباش اور مبارک دیتا ہوں، اور آپ سب حضرات کو، ہم فقیر لوگ ہیں، میرے والد بھی اللہ کے ولی تھے، حزب البحر کے عامل تھے، جاتے ہوئے ہمیں یہ خوبصورت وظیفہ دے گئے ہیں، اور آپ نے بھی ہمیشہ ان کے ساتھ وفا کی ہے، اس شہر نے وفا کی ہے، ان کے لگائے ہوئے اس پودے کو، شہادت کانفرنس کو ہر سال آپ نے آبیاری کی ہے۔ انشاءاللہ جہاں اس کانفرنس کے بانی جنت میں موجود ہیں، صحابہ اور اہل بیت کا ذکر کرنے والے بھی پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اب انشاءاللہ خطیب اسلام اور ہر دل عزیز حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب خطاب فرماتے ہیں، ان کا آخری خطاب ہے، اور اس کے بعد مولانا صاحبزادہ پیر جی خالد محمود قاسمی صاحب دعا کرائیں گے۔ تو سب حضرات اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں برادر محترم مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل مرکزی علماء کونسل پاکستان، خطیب پاکستان حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خوبصورت خطاب سے ان حضرات کے قلوب کو منور فرمائے۔